یہ تو پتہ چل گیا کہ زارا کو دھکا تایا ابو نے جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، بلکہ وہ تیمور کے ساتھ زارا کے لیے ہی بحث کر رہے تھے، جس کی وجہ سے غلطی سے مڑے اور زارا جو کہ سیڑھیوں کے اوپر ہی کھڑی تھی اس کو دھکا لگ گیا۔ اور تیمور کو خود بھی اپنے بچے کے کھونے کا تو ڈر ہے، اسی لیے وہ زارا کو فوراً سے پہلے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ لیکن ایمان کی سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو اتنا غصہ کر کے سب کچھ صاف صاف سنا دیتی ہے، دوسرے ہی پل جب اسے احساس ہوتا ہے کہ غلطی اس کی ہے تو پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ابھی جیسے بلال اسے اگنور کر رہا ہے اور اسے صاف کہہ چکا ہے کہ آپ کو مجھے کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو تو میں بلا جھجک حاضر ہوں گا، لیکن آپ کال اپنے ابا سے کروا دیجیے گا۔ بڑے مہینے ہو چکے ہیں اور بلال نے ایمان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور ایمان ہے کہ جو ٹیوشنز دے دے کے سی ایس ایس کی پوری تیاری تقریباً کر چکی ہے اور سی ایس ایس کا ایگزام بھی سر پہ آن پہنچا ہے۔ ایمان کو فارم سبمٹ کرانے جانا ہوتا ہے اور ایسے میں اسے دوبارہ سے بلال یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح وہ ایمان کی ہمیشہ ہیلپ کر دیا کرتا تھا۔ ایون جب ایمان تیمور بھائی لوگوں کے گھر میں تھی تب بھی بلال اس طرح کے سارے کام اس کے بالکل چپ چاپ کر دیا کرتا تھا، بغیر کوئی احسان چڑھائے۔ نہ صرف اس کو فارم لا کے دیتا تھا اور سبمٹ کراتا تھا، بلکہ سارے کے سارے نوٹس بھی پرووائڈ کر دیتا تھا۔ اب اتنے بڑے امتحان کے لیے تو ایمان کو نوٹس چاہیے ہی ہیں، تو اسے بلال بہت برے طریقے سے یاد آتا ہے۔ ادھر بلال جس کا آفیشیل نمبر بھی چینج ہو چکا ہے اور وہ ایمان سے بالکل کانٹیکٹ میں نہیں ہے، بلکہ اپنے کاموں میں بری طرح مگن ہے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ یہی ہے، صرف اپنی فیملی کو سدھارنا نہیں بلکہ اس شہر کے سارے کرپٹ لوگوں کو سزا تک پہنچانا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کا بدلہ لینا نہیں، بلکہ وہ تو پورے شہر کی فکر لے کے بیٹھا ہے، پورے شہر سے کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اس مقصد کے بیچ میں اگر اس کی اپنی فیملی یا اپنے کزنز بھی آتے ہیں تو وہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایک ایک سے باز پرس کرے گا۔ ادھر تیمور کو بھی زارا کی فکر بھی ہو رہی ہے اور اس کو ہاسپٹل بھی لے جاتا ہے، اور بلال کو بھی زارا کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یوں زارا کی 9th منتھ میں آ کے پیر سلپ ہونے سے طبیعت کتنی بگڑ گئی۔ بلال تو زارا کو ہمیشہ سے وارن کرتا رہتا تھا کہ تایا ابو اور تائی امی لوگ تمہارے ساتھ اتنے سیریس نہیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا، لیکن زارا اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی ہے اور وہ تیمور سے محبت کرتی ہے، اسی لیے تو تیمور کی خاطر اس نے اپنے سگے اکلوتے رشتے اپنے بھائی تک کو چھوڑ دیا ہے تیمور کے لیے۔ لیکن اس سب کے باوجود جب بلال کو پتہ چلتا ہے زارا کی طبیعت کے بارے میں تو وہ سارے کام شام چھوڑ کے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ایمان جو کہ سی ایس ایس کا فارم سبمٹ کرانے آئی تھی اور وہ آفس بھی اس ہاسپٹل سے نزدیک ہی تھا اور وہ ویسے بھی بلال کو مس کر رہی تھی، وہ بلال کو ہاسپٹل انٹر ہوتے دیکھتی ہے تو اسے پہچان جاتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ بھی ہاسپٹل میں انٹر ہو جاتی ہے بلال کے پیچھے، کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بلال پہ جو الزامات لگائے تھے وہ واقعی بہت برے اور بے بنیاد تھے۔ اگر بلال کا خون واقعی گندا ہوتا اور وہ تیمور کی طرح صرف اور صرف اس پہ بری نظر رکھے ہوتا تو ان باتوں کا بدلہ لینے کے لیے وہ پتہ نہیں کس حد تک پہنچ جاتا۔ وہ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ایمان کہاں پہ رہ رہی ہے، لیکن اس کے برعکس اس نے تو ایمان سے بالکل ہی کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا۔ ایمان کو تیمور سے بچانے میں جہاں تک بلال نے ہیلپ کی تھی وہیں اس کے کزن ثاقب نے بھی کی تھی۔ تیمور صاحب تو ثاقب کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اس کی ماں سے انویسٹیگیٹ کرنے کہ آخر آپ کا بیٹا ایمان کو اپنے ساتھ شادی کر کے کیوں لے گیا ہے، لیکن ثاقب اپنی ماں کے قریب بھی تیمور کو کھڑا دیکھ کے اسے ڈرتا نہیں بلکہ بڑا سوچ سمجھ کے اسے ایسا جواب دیتا ہے کہ اس کا دماغ ہی گھما کے رکھ دیتا ہے۔ اسے یہی کہتا ہے کہ ایمان تو امریکہ چلی گئی ہے، وہ بھی اللیگل طریقے سے گئی ہے، اسی لیے وہاں ازائلم میں پھنس چکی ہے، اب تو 5 سال تک وہ وہاں سے کہیں نہیں نکل سکتی۔ اب تیمور کو نئی فکر پڑ جاتی ہے کہ ایمان اتنی دور ہے اور مصیبت میں ہے، وہاں سے تو مجھے اس کو چھڑوانا ہی ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کے سامنے امریکہ جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یہی بات تو تایا ابو کو پسند نہیں آ رہی ہوتی کہ زارا کی ڈیلیوری آج کل میں ہو جائے گی اور تم ہو کے امریکہ جانے کا پلان کر کے بیٹھے ہو، آخر ایسا کون سا لاوارث دوست ہے تمہارا جسے میں نہیں جانتا۔ لیکن تیمور صاحب کے سر پہ جو ایمان کی محبت کا بھوت سوار ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بزنس میں کتنا لاس آ رہا ہے۔
ادھر احد کا کیس تو بلال تک پہنچ ہی چکا ہے کہ احد نے جو آگ لگائی تھی وہ جان بوجھ کے صرف اور صرف انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے لگائی تھی، اور اس آگ لگنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے غریب لوگوں کی جان چلی گئی۔ بلال تو اب پوری انویسٹیگیشن کروانا چاہتا ہے تاکہ ان بے گناہ لوگوں کا خون رائیگاں نہ جائے، بلکہ ان سے پورا بدلہ لیا جائے جو کہ زمین پہ خدا بن کے بیٹھے ہیں، اور اپنے تھوڑی سے پروفٹ کے لیے کسی کی جان جانے سے بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بلال تو اپنی انویسٹیگیشن ٹیم سے صاف ہی پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کیس بند کرانے کے کتنے پیسے دیے گئے ہیں، یہ کیس ری اوپن کیا جائے اور اس کے اوپر دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ انلیگل ہوا ہے۔ اب انویسٹیگیشن آفیسر بھی گھبرا جاتا ہے کیونکہ پیسے تو اس نے واقعی اچھے خاصے لیے ہیں بلال کے نام پہ، لیکن بلال تک وہ رقم پہنچائی نہیں بلکہ خود ہی ساری رقم ہڑپ کر گیا ہے۔ اب وہ بیچارہ تو دونوں طرف سے ہی پسے گا۔ اگر کیس ری اوپن ہوتا ہے تو تیمور لوگ اس کے اوپر بری نظر رکھیں گے اور کسی گنڈوں کو اس کے پیچھے لگا کے لازمی اس سے بدلہ لیں گے، لیکن اگر اس کی کرپشن سامنے آ گئی تو اس کے بعد بلال ہی اسے نوکری سے برخاست کر دے گا اور تب بھی اسے جیل میں جانا پڑے گا۔ اب یہ سب دیکھ کے تو بلال کی ٹیم اور زیادہ چوکنا ہو چکی ہے کہ یہاں پہ مزید کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں اور کوئی بھی رشوت لے کے بلال کی نظروں سے بچ نہیں سکتا۔ جو پورے شہر کو سدھارنے چلا ہے وہ اپنی ٹیم میں کرپشن کیسے برداشت کرے گا، کتنی بری سزا ملے گی یہ تو سبھی جان چکے ہیں۔ دوسری طرف احد جس کی ردا سے منگنی تو ہو چکی ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے، تائی امی کو تو یہی لگتا ہے کہ ردا اور احد کے اندر بہت اچھی کمپیٹیبلٹی ہو چکی ہے، لیکن احد کی ماں بتاتی ہیں کہ یہ تو سارا کچھ ردا کی وجہ سے ہی ہے۔ احد کو تو ردا کا برتھ ڈے تک یاد نہیں تھا اور وہ تو بالکل تیمور کی طرح بنتا جا رہا ہے، صرف اور صرف بزنس کا خیال ہے اور کسی رشتے سے کوئی انسیت نہیں اسے۔ اب یہ لوگ کیا جانے کہ تیمور کو بھی یوں زبردستی زارا کے رشتے میں باندھنے کی وجہ سے ہی ان لوگوں نے روبوٹ بنا دیا ہے، اور احد سے بھی اس کی محبت چھین کے کہیں نہ کہیں اس کی ماں نے غلطی کر دی ہے۔ احد جو کہ ابھی تک بھی ایمان کو یاد کرتا ہے، اور شاید آج کل تو اسے ایمان زیادہ ہی یاد آنے لگی ہے کہ آخر کیسی لڑکی تھی، اتنی محبت کرتی تھی اور اتنی آسانی سے میری زندگی سے اس طرح غائب ہوئی کہ دوبارہ کہیں دکھائی ہی نہیں دی۔ ایمان کو ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے احد بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایمان نے منہ پہ تو چادر کی ہوتی ہے لیکن اس کی یہ خوبصورت آنکھیں احد کیسے بھول سکتا ہے جن میں ہمیشہ سرما لگا ہوتا تھا۔ احد تو اس کے پیچھے تک ٹیکسی میں بھی جاتا ہے اور اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمان جب احد کو دیکھتی ہے تو وہ اپنا منہ مزید چھپا لیتی ہے۔ وہ احد کے پیچھے لگ کے دوبارہ سے اپنا زندگی کا مقصد خراب نہیں کرنا چاہتی، اب تو وہ اپنی منزل کے بہت نزدیک ہے۔ اب وہ دوبارہ سے جھوٹی محبت میں پھنس کے CSS کے ایگزام سے دور نہیں ہونا چاہتی، اسی لیے فوراً سے ٹیکسی ڈرائیور کو وہاں سے چلے جانے کا کہتی ہے۔ اب زارا کی طبیعت کیا ٹھیک ہو پائے گی یا اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، اور اگر اس کو یا اس کے بچے کو کوئی نقصان ہو گیا تو پھر بلال آخر ان لوگوں سے کیا بدلہ لے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔